بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پاس ایک صاحب آئے اور بہت خوبصورت، بہت اچھی پرسنالٹی، پوچھا تو پتہ چلا فلمی دنیا میں یہ ڈائریکٹر ہے۔ تو میں نے انہیں بیٹھایا اور پوچھا یہاں کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب سے پوچھا کہ میں دین کچھ نہیں جانتا تو کہاں جاؤں، تو یہیں پوچھا تھا قریب میں، تو انہوں نے کہا وہاں چلے جاؤ، آپ کا گھر بتایا، اور آج وہ ملتے بھی ہیں۔ وہ بیان کا دن ہوتا تھا تو کہنے لگے نماز تو میں خالی امام صاحب جو پڑھتے ہیں انہی کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں اور باقی جانتا نہیں، میرا ماحول بہت الگ۔ تو میں نے ان سے کچھ باتیں کرنے کے بعد کہا کہ آپ آج کے دن آ جایا کریں اس وقت۔ وہ آئے، 1 ہفتہ ہوا، 2 ہفتہ ہوا، 3 ہفتہ ہوا، پابندی سے آئے، اور اس وقت غیبت کی بات ہو رہی تھی۔ کس کی؟ غیبت پہ بیان چل رہا تھا، اور پہلے مسلسل ہوتا تھا ایسے ہی۔ تو سن کر گئے، پھر سن کر گئے، ایسے ہی کئی دفعہ سن کر گئے، پھر پہلے آ جاتے تھے۔ اب انہوں نے پابندی یہ کیا کہ لوگوں کے آنے سے پہلے آ جاتے تھے۔ پوچھ لیا تھا، ہم نے کہا نہیں آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا آپ نے جو غیبت کی بات بتایا تھا اس سے تو اللہ پاک نے ہم کو بچا لیا ہے۔ ہم نے کہا عجیب آدمی ہے، اس دنیا سے آیا ہوا، ابھی کچھ جانتا بھی نہیں ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے غیبت سے بچا لیا۔ میں نے کہا کیسے، کیا کرتے ہو؟ تو وہ بیان میں بات کہی گئی تھی، غیبت کے نقصانات لکھو اور اپنے سراہنے لگا دو۔ اگر بیوی سے غیبت کی عادت ہے، اور جیب میں کاغذ رکھو، اس پہ بھی یہی بات لکھو کہ اتنا نقصان ہے، جب کوئی ملنے آئے تو اس کو پڑھو اور پھر بات شروع کرو۔ اس کے نقصانات، زنا سے زیادہ خراب چیز ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے لکھا بھی، اور اس نے کہا میرا فلیٹ ہے، اسی میں میرا آفس ہے، میرا کام بھی ہے، بڑا سا ہے فلیٹ، تو اسی میں ہم لوگ رہتے بھی ہیں۔ تو اس کا ایک حصہ میں نے آفس بنا رکھا ہے۔ تو اب فلیٹ کے باہر ہی لکھ دیا ہے نو انٹری فار غیبت، ایسا لکھا جاتا ہے؟ یہ انگلش ہے؟ ارے بولو انگلش یہی ہوئی۔ تو دروازے بھی لکھ دیا آپ نے، باہر کے دروازے پر۔ پھر اس نے کہا کہ میں ایسے بیٹھتا ہوں میرے ٹیبل پر، میرا اسٹاف میرے سامنے کرسی پڑی ہے، بیچ میں ٹیبل ہے، اسے بیٹھتا ہے۔ تو میرے پیچھے لکھ دیا نقصان غیبت کا، اور میرے وہ سامنے جو پارٹیشن آتا ہے میں نے اس پہ بھی لکھ دیا تاکہ میں بھی پڑھتا رہوں۔ تو میرے اسٹاف میں سے کسی نے کسی غیبت شروع کیا تو میں نے ایسے ہاتھ کیا، یوں ہاتھ کیا پیچھے کی طرف کہ اس کو پڑھو۔ تو اس نے کہا سوری سر۔ بولے غیبت تو اس طرح سے اسٹاف کی چھٹی، لیکن ایک دن میں ہی کرنے لگا۔ تو میرے اسٹاف نے کہا سر، تو کہا ہاں سوری۔ تو کہہ رہے 2 دفعہ غیبت شروع ہوئی، ایک دفعہ اسٹاف نے کیا، ایک دفعہ میں نے شروع کیا، اور اپنے سرہانے بھی لگا دیا میں نے لکھ کر۔ جب سونے جاتے تو ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اسے پڑھ لیا جائے۔ تو اب نہ بیوی کے پاس کچھ بات کرنے کے لیے، نہ ہمارے پاس کچھ بات کرنے کے لیے، تو کچھ دین کی 1-2 کتاب پوچھ کے لے لیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے میری اماں ہفتے میں 1 دن سنیچر کو آتی تھیں اور اتوار کی شام کو جاتی تھیں۔ وہ میرا روڈ رہتی تھیں اور ٹیچر تھی، پڑھی لکھی تھی، اور جب آتی تھیں تو پھر تو کوئی بچتا نہیں تھا، خالی غیبت ہی ہوتی تھی۔ تو آئیں، اب ہم گھبرا رہے تھے اماں کو کیسے روکیں، اماں کو کیا کہیں گے، پھر بھی بیٹھی تو ادھر آ، کہاں چلا گیا؟ میں گیا، میں نے کہا امی ایک بات سناؤ ذرا، پڑھ لیجئے۔ پڑھا تو کہنے بچے، اور انہوں نے یہ کہا جب امی آتی تھی ہم لوگ اپنا بیڈ خالی کر دیتے تھے، ہم لوگ وہاں دوسرے کمرے میں جا کر زمین میں چٹائی بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو جب وہ پڑھا تو پڑھی لکھی تھی، وہ ایسی تھی نہیں۔ کہنے اچھا ہے پھر تو بھی جا کے سو جا اور ہم بھی سو جاتے ہیں۔